علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میر عرب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہندوستان سے محبت کی بو آئی، تو اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ آج 15 اگست ہمارے ملک کو آزادی ملے 79 سال ہو چکے، اور اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز، ہمارے ملک ہندوستان کو غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ وطن کی محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی کی پیروی کرو، اور جب تم نبی کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تو پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو نبی کی پیروی کیا ہے کہ جو کام حضور نے کیا امتی بھی ویسا ہی عمل کرے، ویسا ہی کام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو حضور کو سب سے عزیز، سب سے محبوب شہر مکہ مکرمہ تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اب حضور کو مدینہ بھی محبوب ہو گیا۔ اس سے پتا چلا کہ وطن سے محبت کرنا، جہاں ہم رہتے ہیں اس ملک سے، اس شہر سے محبت کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت کریمہ ہے۔ تو جب کوئی مسلمان اس سنت پر عمل کرتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ تم نبی کی پیروی کرو، تو مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو نبی کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور جب ایک مسلمان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو وطن سے محبت یہ ہمیں ہمارے آقا نے سکھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی۔ جب حضور مکہ چھوڑ رہے تھے، آخری دیدار جب آپ نے
مکہ کی طرف آخری نگاہ ڈالی تو فرمایا ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے شہر مکہ تو کتنا پیارا ہے اور تو میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، لولا قومی اخرجونی، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، ما سکن تو غیرک، تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی اور شہر کو اپنا وطن نہ بناتا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے وطن سے اس طرح محبت کا اظہار فرمایا، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی اپنے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں۔ تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس ملک میں بھی رہیں اس ملک سے محبت کا اظہار ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، کہ یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو الحمدللہ ہر مسلمان اس پر گامزن ہے، اور اگر ہم آزادی دلانے والے جو مجاہدین ہیں، جو فائٹرز ہیں، ان کی فہرست دیکھیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے نام دیکھے جائیں، ان کے نام پڑھے جائیں، ان کی فہرست دیکھی جائے، تو پھر یہ جملہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جتنا مسلم قوم نے خون بہایا ہے اتنا دوسری قوموں نے اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ جتنا خون مسلمانوں کی قوم کا بہایا گیا اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اتنا لوگوں کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ لیکن پھر بھی آج مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کا جو ہمارے آبا و اجداد ہیں اس ملک کی آزادی کی، جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں کہ لوگ انگریزوں کے خلاف بولنے سے ڈرا کرتے تھے، لیکن جب وہ موقع آیا کہ ٹیپو سلطان کو انہی کے قلعے کے اندر گھیر لیا گیا، ایک غدار کی وجہ سے انگریز اندر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ ہتھیار ڈال دیں تبھی ہمارے لیے سلامتی ہے، ورنہ یہ انگریز مار دیں گے۔ اس وقت ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ ایک دن کی شیر والی زندگی یہ گیدڑ والی زندگی 100 دن جینے سے بہتر ہے۔ تو شیر کی ایک دن کی زندگی یہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ نعرہ کس نے دیا، یہ جذبہ کس نے دیا؟ یہ ایک مسلمان ٹیپو سلطان نے دیا تھا۔ اور غلامی کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ ہم آزادی کی زندگی جئیں، یہ کس نے درس دیا؟ یہ ٹیپو سلطان نے درس دیا، اور پھر وہیں سے یہ لہر چلی، وہیں سے لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ آیا کہ اب ہم انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائیں، اور پھر آواز اٹھائی بھی گئی۔ آپ مسلمانوں کی جو ہے وہ قربانیاں دیکھیں، بہادر شاہ ظفر جو مغل سلطنت کا آخری بادشاہ تھا، چونکہ آج جب بھی ہندوستان کی آزادی کا معاملہ ہوتا ہے تو بس ہمیں کچھ تصویریں دکھا دی جاتی ہیں کہ یہ فائٹرز ہیں، یہی مجاہدین ہیں، انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ خود نہیں پڑھتے، نہ ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھا، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ جاننے کی کوشش کی، جیسا لوگ بتاتے رہے وہی سنتے رہے۔ دھیرے دھیرے مسلمان کو ہر چیز سے نکالا جانے لگا اور مسلمانوں کی تصویریں بھی ہٹائی جانے لگی، مسلمان نام بھی ہٹائے جانے لگے۔ تو یہ ہمارے خلاف جو ہے سازشیں کی گئیں، لیکن ہم نیند کی آگوش میں ہیں، غفلت کی نیند میں ہیں، تو مسلمانوں کے نام ہٹائے جا رہے ہیں اور ہم غفلت کی نیند میں ہیں۔ ایک موقع آیا جب مغل سلطنت کا آخری بادشاہ جب دہلی پر انگریزوں نے
غلبہ کرنے کی کوشش کی، جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں یہ بہادر شاہ ظفر جو تھا اسے شکست ہوئی۔ اس کے بیٹوں کا سر تھال میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس وقت انگریزوں کا جو دلال تھا اس دلال نے ایک شعر کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی۔ تیغ مانے تلوار۔ اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی۔ تو اس وقت بھی بہادر شاہ ظفر نے جو جواب دیا تھا، اس نے کہا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ تو ہندوستان کے لیے، اس ملک کے لیے جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، جس نے اپنی ذات کو قربان کیا ہے، ایسے مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں شک کی نگاہ سے آج دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس میں علماء کرام بھی پیچھے نہیں رہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء پیش رہے، آگے رہے۔ انہوں نے خود محنت بھی کی، فتوے بھی دیے، قلم سے بھی کام کیا، زبان سے بھی کام کیا، اور لوگوں کو انگریزوں کے خلاف تیار کیا۔ انگریز نے خود یہ بیان دیا کہ ہم نے دہلی سے لے کر کے کشمیر تک کئی درختوں پر مسلم علماء کی لاشوں کو لٹکایا، ہزاروں علماء کرام کو سزائیں دی گئی اور انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ انہی میں سے ایک عالم دین حضرت سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ، جنہیں شہید ملت بھی کہا جاتا ہے، ان کی بھی ذات ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی جو ہے ایک جماعت تیار کی، اور مراد آباد کے آپ رہنے والے تھے، مراد آباد کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف ورگلایا، انہیں تیار کیا، آمادہ کیا، اور پھر جب انگریزوں نے مراد آباد پر حملہ کیا اس وقت آپ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے آپ کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ بہت سارے علماء کرام ہیں جنہیں کالے پانی کی سزا دی گئی۔ انگریز سخت سے سخت جنہیں سزا دینی ہوتی، جو ان کے سر کا درد ہوتے تھے، جن سے بہت زیادہ دشمنی ہوتی تھی، انگریز انہیں کالے پانی کی سزا دیتے، اور کالے پانی کی جنہیں سزا دی گئی ان کے بھی نام آپ پڑھیں گے تو زیادہ تر مسلمان ہیں اور زیادہ تر علماء کرام ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو حضرت کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو بھی کالے پانی کی سزا دی گئی، اور کئی دن تک آپ کو وہاں رکھا گیا۔ آپ کو لالچ دی گئی کہ آپ نے اپنی مسحور کن گفتگو سے، کیونکہ آپ کے پاس زبان پر جو قدرت ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، آپ لوگوں کا ذہن بنا سکتے ہیں۔ جس طرح تم نے ہمارے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا، اب تم ہماری موافقت میں تقریریں کرو، ہمارے جو ہے فیور میں تقریر کرو، ہم تمہیں اتنے انعام و اکرام سے نوازیں گے، ہم تمہیں اتنا فلاں جگہ کی حکومت دے دیں گے، فلاں جگہ کا جو ہے تخت و تاج دے دیں گے۔ خوب آپ کو مال و دولت کی لالچ دی گئی، اگر یہاں رہو گے تو سزائیں بھگتتے رہو گے اور ایک دن سولی پر چڑھا دیے جاؤ گے۔ اگر تم عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر ہماری موافقت میں آ جاؤ اور ہمارے لیے تقریریں کرنے لگو۔ لیکن ایک مسلمان جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والا سچا مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتا۔ آج جس گودی میڈیا نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا ہے، وہ گودی میڈیا آج ایک مسلمان سے یہ پوچھتا ہے
کہ تمہارے لیے شریعت زیادہ درجہ رکھتی ہے یا ملک زیادہ رکھتا ہے؟ زیادہ درجہ رکھتا ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کے لیے جس شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ شریعت ہی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان جس ملک میں رہے اس ملک کا وفادار رہے، کبھی اس ملک سے غداری نہ کرے، یہ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے، اور مسلمان اس شریعت کا پابند ہے۔ تم اپنے آپ کو ملک کا وفادار کہہ رہے ہو اور تم نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا، اور آج جو ہندوستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں کرپشن کی صورت میں اور دیگر چیزوں کی صورت میں، آج ہندوستان کو جو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں ان سے پیسہ لے لے کر کے تم نے ان کے خلاف بولنا بند کر دیا، تم نے ان کے خلاف نیوز چلانا بند کر دیا، اور پھر تم کسی مسلمان سے پوچھ رہے ہو جس نے آج تک اپنا ضمیر نہیں بیچا کہ تمہارے لیے شریعت بہتر یا ملک بہتر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دونوں بہتر ہے، کیونکہ شریعت ہی ہمیں ملک سے وفاداری کا حکم دے رہی ہے۔ اس میں ہمیں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں، امتیاز کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طریقے سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پوچھا جائے کہ تمہاری ماں بہتر یا باپ بہتر، ہم کہیں گے ہمارے لیے تو دونوں بہتر ہے۔ تو شریعت اور ملک یہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو الگ الگ پیش کر کے مقابل میں پیش کر کے یہ کہا جائے کہ شریعت بہتر یا ملک۔ ہم کہتے ہیں جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ملک کا وفادار ہی ہوگا۔ دونوں میں کوئی تنافر نہیں ہے، دونوں میں کوئی الگ چیز نہیں ہے یہ دونوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوال نہ کیا جائے، جو اپنا ضمیر بیچ چکے انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس کفایت اللہ سے کہا گیا کہ تم اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، بس یہ ہے کہ ہماری موافقت میں تقریریں کرنا شروع کر دو۔ تمہارے پاس جو زبان ہے وہ مسحور کن ہے، اس سے تم لوگوں کے دل بدل سکتے ہو، لوگوں کے ذہن بدل سکتے ہو، تو انہیں ہماری موافقت میں لے آؤ۔ حضرت کفایت اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ملک کے خلاف جو جماعت ہے اس کی موافقت میں آ جاؤں، یہ کبھی بھی مجھے گوارا نہیں۔ آپ کو پھر سزائیں دی گئیں، اور کتنی سزائیں دی گئیں کہ اس زمانے میں انگارے سے استری گرم کی جاتی تھی، تو ایسی استری جس میں انگارے سے جس کو گرم کیا جاتا، پھر وہی استری آپ کے بدن پر لگائی جاتی جس سے آپ کی چمڑی جلتی، اور پھر جلی ہوئی چمڑی کے اوپر یہ انگریز نمک ڈالتے، مرچ ڈالتے، جب آپ تڑپتے آپ کی آہیں نکلتی تو یہ کہے لگاتے، چلاتے تھے۔ اس ملک کے لیے ہمارے علماء نے اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ جب کئی دن گزر گئے اور آپ زخموں سے نڈال ہو گئے اور اعلان ہوا کہ آئندہ کل سولی آپ کو چڑھایا جائے گا، ابھی بھی وقت ہے، اگر تم اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہتے ہو تو ہماری موافقت میں آ جاؤ۔ رات میں جب سوئے اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ بھی سید تھے، حسین کی اولاد سے تھے، مولا حسین، جب یزید کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ نہیں دیا اور ہمیشہ حق پر قائم رہے تو پھر ان کی اولاد حق سے کیسے بھٹک سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹے کیا تم رنجیدہ ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، جب آپ میرے سامنے آ گئے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے بعد ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، سارے رنج ختم ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ دکھ اور درد برداشت کرنے پر اور اپنی چمڑی کو جلوانے پر آپ کا دیدار ہوتا ہے تو آج نہیں، میں بہت پہلے آپ کا دیدار کر چکا ہوتا، یہ زخم میں بہت پہلے برداشت کر چکا ہوتا۔ اے اللہ کے رسول، جب آپ آ گئے ہیں تو پھر کیا غم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تسلی دی۔ دوسرے دن جب آپ کو پھانسی کے لیے لے جایا گیا
پھانسی کا پھندا سامنے ہے اور انگریزوں نے کہا کوئی آخری خواہش. لوگوں کی آخری خواہشیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ کسی کو یہ خواہش ہوتی ہے مجھے فلاں چیز کھانی ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فلاں سے ملنا ہے. موت سامنے ہے اور آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے. کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں نبی کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کلام لکھا ہے وہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں. پھر پھانسی کا پھندا سامنے ہے اور علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ نے یہ کلام پیش کیا، پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا. تماشا دیکھنے والے وہاں موجود تھے، انگریزوں کا ساتھ دینے والے یہ کالے انگریز اس زمانے میں بھی موجود تھے. آپ نے ان سب کے سامنے یہ کہا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے خاک پر، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، انگریز سامنے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نام شاہانے جہاں، یہ ہندوستان پر یا کسی بھی جگہ پر شہنشاہی کرنے والے، بادشاہت کرنے والے جتنے بادشاہ ہیں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اور فرمایا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور آخر میں فرمایا کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، ان کا تخلص کافی تھا. فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سب تو فنا ہو جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت میں مرنے سے پہلے سنا رہا ہوں اور میرے بعد بھی سنانے والے آتے رہیں گے. اور اس طرح آپ نے پھر پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں اس ملک پر قربان کی. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں اور یہ رسول اللہ سے محبت تھی. یہ سچی محبت آج ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، تبھی ہم اپنے ملک کے بھی وفادار ہوں گے، تبھی ہم اپنے ماں باپ کے وفادار ہوں گے، تبھی ہم اپنے استاذ کے وفادار ہوں گے. اگر ہمارے دل میں وفاداری کا ہنر پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کرنی ہوگی. سفر کا مہینہ اور اعلیٰ حضرت کا دن 25 سفر بھی آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سچی نبی کی محبت کیا ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا اور اس نے کلام پیش کیا کہ میں نے یہ کلام لکھا ہے. اب اس نے جو الفاظ کہے تھے اتنے درد بھرے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہ اس نے یہ لکھا تھا کہ نبی کے نام پر میری جان بھی قربان، میرے جو ہے املاک بھی قربان، میری جائیداد بھی قربان، میری زمین بھی قربان، میرے بچے بھی قربان. اتنے درد بھرے لہجے کے ساتھ اس نے اشعار کہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے جب وہ کلام مکمل پڑھا پھر اس شاعر سے کہا کہ شاعر یہ جو تو نے الفاظ کہے ہیں کیا واقعی تیرے دل کے جذبات یہ ہیں؟ کیا واقعی تیرے دل کے جذبات یہ ہیں؟ اگر ہے تو پھر احمد رضا تمہارے عشق کو سلام کہتا ہے. لیکن اگر تمہارے دل کے حالات ایسے نہیں ہیں، صرف زبان سے اور یہ الفاظ کی ترتیب ہے، الفاظ کی بھرمار ہے، دل میں یہ جذبہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا جس کی بارگاہ میں تم نے یہ کلام پیش کیا ہے وہ الفاظ پر نظر رکھنے والے نہیں، وہ تو دلوں پر نظر رکھنے والے. رسول اللہ صرف الفاظ نہیں دیکھتے، وہ تو دل دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی آواز کتنی اچھی ہے،
اور کس کا کلام کتنا اچھا ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ دل میں محبت کتنی زیادہ ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں۔ تو آج یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت میں فجر کی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے۔ جان کی قربانی بعد میں دینا، پہلے نیند کی تو قربانی دے دو۔ ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کبھی ہم نے سوچا سمجھا کہ لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لبیک کا معنی ہوتا ہے حاضر ہیں ہم یا رسول اللہ، حاضر ہیں ہم یا رسول اللہ۔ تو ہم حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، اور جب مؤذن پکار رہا ہوتا ہے نماز کے لیے تب ہم غیر حاضر۔ تو پھر کس معاملے میں حاضر ہیں ہم کس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یا اللہ کے رسول حاضر ہیں، ہم اللہ کے رسول حاضر ہیں؟ یہ کس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ذرا ہم سوچیں تو سچا عشق پیدا کریں، کیونکہ رسول اللہ کی نظر ہمارے حلیے پر نہیں، ہمارے الفاظ پر نہیں، رسول اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دلوں میں کتنی محبت ہے۔ اللہ میرے سینے میں، آپ سب کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال بھائی جو اقبال استاد ہیں، مدرسے قادریہ میں پڑھاتے ہیں، ان کی طرف سے کھجور اور زمزم کا اہتمام کیا گیا ہے۔